السلام علیکم حضور، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ کافی تھک گئے ہوں گے، کافی دیر سے جواب دے رہے ہیں۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب ہم شیعہ اس حدیث کے روشنی میں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری اطرت، دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو جب شیعہ یہ بولتے ہیں کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے تو کافی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے کافی، تو کیا ایسا کہنا کہ قرآن کافی نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہم لوگ بولتے ہیں ایسا؟ شکریہ حضور۔ دیکھیں، یہ باتیں دو افراد کرتے ہیں۔ ایک افراد تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو حدیث کو بالکل نہیں مانتے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور ایک تو اس معنی میں ہے کہ آپ حدیث یعنی پیغمبر کی الفاظ کے مقابلے میں آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جس طرح آپ اگر ایک فقیہ کی بات لیتے ہیں تو میں قرآن کی بات لوں گا، آپ کے لیے اگر کوئی عالم صاحب حجت ہیں تو میرے لیے اللہ کی کتاب حجت۔ ایک اس معنی میں، تو اس معنی میں اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میرے لیے تو اللہ کی کتاب حجت ہے، تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی صرف قرآن ہے اور میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا ہوں، نہیں، یہ مراد نہیں ہوتا۔ اس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ تو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، تو آپ کو کون سی بات ماننی چاہیے؟ یعنی ایک مسئلہ اگر قرآن مجید میں بالکل واضح بات موجود ہے، واضح طور پر قرآن مجید میں یہ ایک بات موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص اپنے کسی مولوی صاحب کا موقف بیان کرے تو آپ کس بات کو لیں گے میرے بھائی؟ آپ یہی کہیں گے نا یار کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ کے مولوی صاحب کی بات تھوڑی میں مانوں گا۔ یہ دو الگ الگ زاویوں کے اعتبار سے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی اس میں بھی مجھے ملتا ہے، میں نے تفسیر المیزان میں اس بات کو پڑھا ہے، میرے پاس ہے تفسیر المیزان، اس میں کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ایسی روایت کہ جو ہمارے قول جو قرآن کے مخالف اس کو رد کرو، یہ اہل بیت کا موقف۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ قرآن کو اصول بناتے ہیں، روایات کو جانچنے میں، پرکھنے میں، ان کو سمجھنے میں، ان کے کیونکہ قرآن مجید نور ہے، اور باقی اس نور کی روشنی میں ہر چیز اندھیرا چھٹتا ہے نا۔ اہل البیت نور ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح اور غلط راستہ کیا ہے، لیکن جو میزان ہے وہ قرآن مجید میں آپ نے ہر بات کو پرکھنا ہے، اس کے اوپر پیش کرنا ہے۔ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، کچھ قوم قبیلے کی ان کو پہلے قتل کیا، پھر ان کی آنکھوں میں گرم سوئیاں پھروا دی، پھر ان کو پیاس کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بخاری کی روایت ہے، اس کو اگر آپ قرآن پہ پیش کریں گے تو قرآن کیا کہے گا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاقی کریمانہ ہے، وہ انک لعلی خلق عظیم ہے، عظیم خلق والے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس روایت یہ قرآن کے مخالف ہے، میرے نبی کا جو اخلاق ہے وہ میں قرآن والا مانوں گا، میرے لیے قرآن کافی ہے اس بات میں کہ میرے نبی کے اخلاق کو سمجھنے میں۔ تو ہر موقع محل کے اعتبار سے اس جملے کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس اعتبار سے کہے کہ آپ اس کے سامنے صحیح حدیث رکھ دیں، آپ کہیں کہ بھائی صحیح حدیث ہے، اور دوسری طرف اس کے اپنے بزرگ کا قول ہو، وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو اس حدیث کو ہی نہیں مانتا ہوں، میرے لیے اپنے بزرگ کا قول کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو پھر تو ایک سوچ اس کی یہ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ایک بندے کے سامنے آپ بزرگ کا قول رکھتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہے، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، تو آپ کس کی بات ماننی چاہیے؟ تو اس کو اس طرح تھوڑا سمجھنا چاہیے ضروری ہے۔